मडादार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत करने का पुत्रान गए IMF इंकशाफात पाकिस्तान करप्शन हवाला शाहब वस्तु साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकारी में उम्रदारी कर गए गेशन का पुत्रान करने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। हम बात कर रहे हैं जो IMF ने पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से इंकशाफात किए हैं, तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है बेड गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से, तो जैसा कि वो टैक्सेस का कहता है या पेट्रोल गैस और बिजली के प्राइसेस बढ़ाने का जो सख्त शराइत आयद करता है, तो उस पर पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट होती है, तो क्या करप्शन के खात्मे के हवाले से जो रिपोर्ट है IMF का या कोई शराइत या तजावीज़ देगा उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है पाकिस्तान में? शुक्रिया। देखें, अब एक तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में हर साल हजारों अरब डॉलर, हजारों अरब रुपए की करप्शन होती है, हजारों अरब बिलियंस ऑफ रुपीस। तो हजारों अरब रुपए की करप्शन का मतलब ये है कि आप करोड़ों लोगों के बुनियादी हुकूक, उनकी बुनियादी ज़रूरियात जो रियासत को देनी है, तालीम है, सेहत है, उनका जो रोड रास्ते हैं, उनका माहौलियात है, साफ पानी है और निकासी के निज़ाम है, ये सब कुछ उससे मुतासर होते हैं। और यही वजह है कि ये जो करप्शन है उसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए, यानी तकरीबन आधी हमारी जो आबादी है मुल्क की वो गरीब से गरीब होती जा रही है। और उसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन एक जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम बुनियादी वजह है वो ये करप्शन, क्योंकि उन्होंने इस रिपोर्ट में भी निशानदेही की है कि सियासी लोग, सरकारी अफसरान और ठेकेदार, इनकी आपस में एक गठजोड़ है और इनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई ज़ाब्ता नहीं है। इनको रोकने के निज़ाम सारे जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। नैब जो है वो सियासी एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल होती रही है और जो सूबाई जो एंटी करप्शन के इदारे हैं वो तो चलाते ही वो हैं जो करप्शन करते हैं। तो अब उन्होंने ये कहा है कि आप ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिस है उधर आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को मुकर्रर करें जो पाकिस्तान के जो अखराजात हैं मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ हुकूमतों के सरकारी शोबों के, उनका अच्छी तरह से ऑडिट करें और उसकी रिपोर्ट डायरेक्टली पार्लियामेंट। तो अब आप इससे अंदाजा करें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है उसका जो चर्चा है वो पूरी दुनिया में है। अब यानी एक डॉक्यूमेंट की सूरत में हमारे सामने आया है। इससे पहले मुख्तलिफ इदारों ने करप्शन के हवाले से पाकिस्तान को बदतरीन करप्ट मुल्कों में शामिल हमेशा करते हैं। इस दफ़ा मजीद जो करप्शन इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की यानी 132 से 134 पे चला गया है आउट ऑफ 180, यानी मजीद करप्शन की तरफ गए। उसकी वजह जो है वो समझ में आ सकती है। उसकी मेन वजह यही है कि इन एक जो इस वक्त हमारे पास उमरा तबका है, इसमें जजेस भी शामिल हैं, इसमें जनरल्स भी शामिल हैं, सियासतदान भी शामिल हैं, बिजनेसमैन और आपकी ब्यूरोक्रेसी, ठेकेदार, इनका एक ग्रोह है जिन्होंने इस मुल्क पे जो है कब्जा किया हुआ है। और वो लोग फिर जो है अपनी मर्जी से हजारों अरब की जो बजट है वो न सिर्फ वो फिर आपस में बांटते हैं बल्कि फिर वो उसमें से बहुत सारी जो अखराजात हैं जो वो खर्च होते हैं उसका कोई हिसाब नहीं रखते। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 34,000 के करीब
جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آفس سے رپورٹ بھیجی گئی ہیں، آپ کا جو نیشنل اسمبلی میں جو ادارہ ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، آج تک وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے، اس پہ کوئی فالو اپ نہیں ہوا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب آپ اداروں کو مفلوج کر دیں گے تو پھر کرپشن کیسے نہیں بڑھے گی؟ جب کرپشن کو روکنے والے ادارے خود کرپشن کا شکار ہو جائیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر آپ کہاں جائیں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارکردگی پہ بھی میں نے لکھا ہے کہ وہ بہت ہی مایوس کارکردگی ہے ان کی، ہزاروں کی تعداد میں رپورٹ پڑی ہوئی ہے جن کا کوئی تدارک نہیں ہے اور وہ رپورٹ جمع ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آڈیٹر جنرل کی آفس کی رپورٹ ہوتی ہیں وہ اتنی بڑی جان بوجھ کے بنائی جاتی ہے کہ اس کو پڑھا ہی نہیں جا سکے، چار ہزار کی پیجز کی رپورٹ ہوتی ہے، تو وہ جان بوجھ کے انہوں نے اتنا مشکل کر دیا ہے کسی کو پکڑنا کہ اب ایک کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ ہمارے تعلیم کا، ہماری صحت کا، ہمارے روڈوں رستوں کا، ہماری میونسپل سروس کا، ہر طرف بربادی بربادی۔ تو شاہ صاحب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں جو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ادارے ہیں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے جو ادارہ ہے نئے بھائی اینٹی کرپشن صوبوں میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو رہا بلکہ سال بہ سال یہ بڑھتا جا رہا ہے جس کے اثرات عام عوام پر آ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم نے دیکھا کہ جو بھی حکمران آتے ہیں کرپشن کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیتے ہیں، لیکن جب اس کا ٹینیور ختم ہوتا ہے، دوسرا حکومت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے ماضی کے نسبت زیادہ کرپشن کی۔ عمران خان صاحب نے کرپشن کے حوالے سے بڑے دعوے کیے، ان کے نعرے تھے، ان کا منشور بھی تھا، لیکن جب 2018 میں حکومت پہ آئے، 2.5-3 سال انہوں نے حکومت کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی زیادہ کرپشن کیے۔ تو اسی طرح پی ڈی ایم کا حکومت آیا، آج پھر نون لیگ کا حکومت ہے۔ تو یہ کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ ایک چیلنج کیوں بن گیا پاکستان کے لیے؟ یہ ادارے نیب وغیرہ ناکام کیوں اس حد تک؟ دیکھیں جی، بنیادی بات جو ہے وہ آج تک پہلی بات یہ ہے کم از کم پچھلے 50 سال سے حکمران تبدیل نہیں ہوئے، کیونکہ حکمران تبدیل تب ہوں گے جب یہاں پہ صاف اور شفاف الیکشن کرائی جائیں اور لوگوں کو حق ملے کہ وہ اپنی مرضی کے ایماندار اور جو واقعی اچھے کردار ان کو وہ الیکشن جتوائیں۔ یہاں پہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے مدد سے ہر حکومت الیکشن چوری کرتی ہے، اور آپ دیکھیں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی زرداری، وہی شریف، ایون پی ٹی آئی کیا تھی، پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ تھے وہ دوسری پارٹیوں سے توڑ کے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں بھر دیے تھے، وہی لوگ تھے، اور جب تک ان کے اشارے سے وہ چلتے رہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے۔ پاکستان میں یہ کہنا کہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، سارے تبدیل ہوتے ہیں، نظام وہی ہے، حکومت کا انداز وہی ہے، لوگوں کے مسائل پہلے سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ پہلے جتنے خاندان ڈاکہ ڈالتے تھے ہمارے ریسورسز پہ، اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو اس لیے اب نیچے اور کم ہوتا گیا ہے لوگوں تک اس کا جو عملی طور پہ فائدہ۔ بجٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر فرض کریں 750 ارب کی جو ہے وہ سال کی ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتی ہے تو وہ 350 بھی جو ہے خرچ نہیں ہوتی، صرف وہ پیپر لکھا جاتا ہے، بس پیسے نہیں ہوتے، سارے پیسے ہمارے ایڈمنسٹریشن پہ، قرضوں کی واپسی پہ اور ڈیفینس پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس وجہ سے آپ دیکھیں پورے ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہے، اور کہیں پہ جنگ چل رہی ہے، کہیں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں پہ لوگ رستوں پہ نکل جائیں ہیں۔ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے حکومت میں شفافیت یہ اور زیادہ سخت قانون لاتے جا رہے ہیں۔ اب عام آدمی اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتا، میڈیا پہ جو ہے قدغن لگائی گئی ہے، ٹیکا کے قانون کو انہوں نے جو ہے سنگین طور پہ ایک طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے بنایا ہے،
ہر طرف سے انہوں نے جو ہے راستے بند کر دیے ہیں کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے، اپنے آزادیوں کے لیے پرامن طور پہ وہ احتجاج کریں. اور آخری جو کیل اس نام نہاد جمہوری نظام میں لگی وہ اب جب 2627 امینڈمنٹ ہوئی، جس نے تھوڑا بہت جو جوڈیشری کا ایک رول تھا، کبھی کبھی جوڈیشری کچھ اچھے جج صاحبان اچھے فیصلے بھی دے دیتے تھے، حالانکہ ججوں کا بھی حال وہی ہے جو سیاستدانوں کا تھا، وہ بھی کسی کے کہنے پر ہی فیصلے کرتے رہے تھے. لیکن پھر بھی ایک اچھی خاصی تعداد تھی جو بہادر جج تھے. ان کا کیا حاصل ہوا؟ انہوں نے جوڈیشری کو بالکل ہی جو ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو ایک سرکاری محکمہ بنا دیا ہے. ججز کو انہوں نے سرکاری افسروں کی طرح اب جہاں چاہیں اپنی پاسن لیکن شاہب صاحب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہمارے ملک میں جو بیوروکریسی ہے ان پہ زیادہ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ کرپشن کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سیول یا ملٹری بیوروکریسی ہے تو کیا ان کی وجہ سے کرپشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، اس میں سال بہ سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ تو ساری ذمہ داریاں کیا بیوروکریسی پہ عائد ہوتی ہیں؟ دیکھیں، بیوروکریسی تو ایک مشینری ہے جو اس پورے نظام کو چلاتی ہے. اب چونکہ یہ بیوروکریسی تو مستقل مشینری ہے، سیاستدان تو آتے جاتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک جو بگاڑی ہوئی مشین ہے، ایک بگاڑا ہوا کاروبار ہے، اس کو مزید بگاڑتے تو ہمارے یہ بیوروکریٹس کرتے رہے ہیں. کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے جتنے بھی کرپشن کے راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، وہ اتنے انہوں نے اب پکے کر دیے ہیں کہ اب تو کوئی انقلاب ہی آئے جس سے وہ حالات ٹھیک ہوں. تو ایک لحاظ سے آپ کی بات درست ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں، کرپٹ پولیٹیشنز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو کرپٹ لوگ ہیں، وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ جو بیوروکریسی ہے یہ تو مستقل موجود ہے، پرماننٹ گورنمنٹ ہے. تو اس کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جائے گا، اس وقت آپ دیکھیں سندھ ہو چاہے بلوچستان یا پنجاب، وہاں پہ جتنے بھی افسر لگتے ہیں وہ کسی پولیٹیشین کی سفارش پہ لگتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اچھی پوسٹنگ ملتی ہے. ایک ایماندار اور ایک آزاد سوچ کا جو ایک اصول پرست سول سرونٹ جو ہے وہ تو آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے گا، اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. ایسی جگہ جہاں بیٹھ کے دوسروں کے لیے عبرتناک ایک مثال پیدا کرے. تو وہ اس وقت چونکہ سسٹم جو چل رہا ہے اس میں ایک ہی مقصد ہے کہ اس ہائبرڈ نظام کو اور ان لوگوں کو جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پورے ملک پہ، ان کو بس حکومت کرنی ہے. اس کے نتائج کیا نکلیں گے، معیشت کا کیا حال ہوگا، ہمارے پاس فارن انویسٹمنٹ ہوگی نہیں ہوگی، عدالتوں کو جب آپ نے کمزور کر دیا تو لوگ کہاں جائیں گے، اس سے ظاہر اختیال پیدا ہوگا، انتہا پسندی پیدا ہوگی، لوگ ملیٹنسی کی طرف جائیں گے جو جا رہے ہیں. آج بھی انتہائی جو ہے افسوسناک واقعہ ہوا، ہمارے بیچارے جوان شہید ہوئے. تو یہ صرف نظام کو چلانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شہاب اوستو صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مردہ چاروں سینئر تجزیہ کار شہاب اوستو صاحب کا پتران کنگائی گوشہ گمیشہ کہ کرپشن کے ایک ناسوری ایک مزنی نادروائی میں سوسائٹی پاکستان یا مختلف اوالاں اشیاء کاتمہ ہے یا اشیاء ایک مزنی چیلنج قرار دیا بوگا عبید اشیاء کاتمہ مروچی ام ناممکن جوڑ بتا. تو اگم بلوچستان کپا بکنے چونکہ پسماندہ صوبہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان وطن گشتہ کے آئیے بلوچستان رقبہ لہٰذا آئیے مستنی 46% بولے اودا یہ شکل کے کرپشن بیڈ گورننس سبا نوجوان کیستا آج دور ہوگا. چونکہ شاہ اوستو صاحب کو کہا کہ کرپشن بھی ملک کے حق جنک بھی یہاں سہولیات نہ رسی تو انتہا پسندی نہیں مگا ملیٹنسی نہیں مگا یا غلط راہ رواں اشیاء ریاست اشیاء کیستے ہیں. چونکہ ریاست واسطہ ایک مزنی چیلنج بھی چونکہ بلوچستان ہے بے روزگاری دومنی مگا دہشت گردی اور بعض معاملات کے ہستا موجود ہیں. کرپشن ہی بنیادی وجہ ہے کہ بلوچستان تباہی نمگا برگاہ ہیں. یہ IMF کہتے ہیں آئیا یہ خدشات اور تحفظات اظہار کردہ تو یہ ڈپارٹمنٹل کارکردگی متاثر ہیں، اکانومی متاثر ہیں بولے کرپشن صوبہ بوگا. چونکہ
सिंध गप्पा वंजनी उदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्तगे 4वीं टेन्योर ही 14 साल उदा बरसर इक़्तिदार ही उदा मगिंदे के कराची है हम शहरी हुकूमत आई है मेयर पीपल्स पार्टी तरफदारी बोले सिंध ई देखे दमगा बिल म कराची शहर गप्पा जनी एक चूनी मदनी तबाही मुख्तलिफ़ हवाला कराची शहर के उसने पसमानदगी आम आची तो करप्शन कातिमा हवाल हम IMF खदशात कस्ते दुरुस्त भले IMF अमा इम्प्लीमेंटेशन च पाकिस्तान सरकार कनाएं तक पेट्रोल या गैस या इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हवाल या अमल दरामद कनाएं तो करप्शन कातिमा हवाला करप्शन इदारा जाती भी है मुआशी सरगर्मी मुतासर करने की भी ये खदशात या ये चीज़ें सिफारिशात पेश कुतगा या इस्लाहाती एजेंडा पूरी तौर शुरू करने के मुतालबा कोता तो ये एक बात अहम सवाल है रिपोर्ट होती जाएगा तो IMF कहते पाकिस्तान अच्छे बड़ा डन कुतका के या करप्शन कातिमा किरदार अदा कुतबिका उम्मीद का मरा तो पास लास्ट कुतम अल्ताह बलोचा रजा भी दिए अल्लाह बाउटे बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दरशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा